میسر وسائل کو اس کام کے لیے صرف کر دیتے ہیں، مالی وسائل ہوں، عسکری وسائل ہوں، صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، وسائل دیے گئے ہیں، افرادی قوت ہو، ہر ذریعے سے وہ اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اس نور کا اتمام کر کے رہے گا۔ یہ چراغ بجھنے کے لیے روشنی نہیں کیا گیا تھا، یہ چراغ ہمیشہ روشنی بانٹتا رہے گا اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو منزل کی طرف رہنمائی کرتا رہے گا، کبھی بھی یہ چراغ بجھنے نہیں پائے گا۔ صدیوں سے یہ کوشش جاری ہے کہ چراغ اسلام کو بجھا دیا جائے۔ اس کے لیے ماضی کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے، جنگیں مسلط کی گئیں، سازشوں کے جال بچھائے گئے، غدار خریدے گئے، دسیسہ کاریاں، مکر و فریب، دجل و تلبیسات، مالی وسائل کے ذریعے، غلط فہمیوں کے ذریعے، مصنوعی لوگ کھڑے کر کے مختلف طبقات کو عصبیتوں کی بھیڑ چڑھا کے علاقائی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، نسلی عصبیتوں کو ابھار کر کے اس امت کے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ ابن سبا کوئی فرضی نام نہیں، ایک مجسم وجود کا نام ہے۔ عطا بن واصل بن عطا کوئی فرضی نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک شخص کا نام ہے۔ ابو طاہر کرامتی کسی فرضی افسانے کو نہیں کہتے، کعبۃ اللہ سے حجر اسود کو نکال کر کے کعبۃ اللہ کو مسلسل 22 سال تک حجر اسود کے بغیر رکھنے والے بدبخت کا نام ہے۔ ہمفر کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، 4000 جاسوسوں کو لے کر کے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے توڑنے کے لیے باقاعدہ ایک مسلسل طویل جد و جہد کا نام ہے، جو اسلام کے خلاف برپا کی گئی۔ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو ایسے کئی نام ملیں گے، حمدان بن اشعث کا نام ملے گا، غلام احمد قادیانی کا نام ملے گا۔ یہ تاریخ کے وہ مکروہ کردار ہیں جن کے ذریعے سے امت کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی گئی، اس چراغ کو بجھانے کے لیے سازش کی گئی، اپنی منہ کی پھونکوں سے اس شمع کو گل کرنے کے لیے۔ کفر ہمیشہ برسر پیکار رہا۔ حضرت امام قرطبی علیہ رحمہ اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ جو اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے 5 اقوال پیش کیے، دیگر مفسرین نے بھی اقوال اس پر پیش کیے اور اس پر دلائل دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہ قرآن کو ختم کر کے چراغ اسلام بجھانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مفہوم، اس سے مراد اسلام ہے۔ تیسرا مفہوم، اس سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس سے مراد دلائل توحید ہیں، وجود باری کے اس بات کے دلائل ہیں۔ وہ ان دلائل کو ہوا میں اڑا کر کے لادینیت کا طوفان برپا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو اس وقت جدید الحاد ایتھیزم جو ہے، یہ اس پروگرام کا حصہ ہے جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے کوشش جد و جہد ایک عرصے سے جاری ہے۔ اور یہ جو حضرت شیخ امام قرطبی نے کہا، آپ ان ابلیسی سازشوں کو دیکھ لیجئے جو وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے آئی۔
تو جو مرکزی چیزیں ہیں جن کو ختم کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی گئی، وہ قرآن ہے، وہ جہاد ہے، حج ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خلافت ہے، اور ہمارا جوہر حیا ہے۔ یہ چار چیزیں اگر اس امت سے ختم کر دی جاتی ہیں تو امت اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ تو لہٰذا جو دشمنوں کے حملے ہیں وہ ان 6 چیزوں پر ماضی میں بھی رہے، دور موجود میں بھی ہیں، اور آنے والے ادوار میں بھی رہیں گے۔ ایک مبلغ کو اچھی طرح سے ان کا شعور ہونا چاہیے، منبر و محراب کو اس سے آگہی ہونی چاہیے، خانقاہ نشین کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کن ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک عام مسلمان کو بھی اس سے آگاہ ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے مقابلے میں جب آتا ہے تو اس کے پاس میزائل کون سے ہیں، اس کے پاس تیر تفنگ اور تلواریں کون سی ہیں جس پر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان 6 چیزوں کے ذریعے سے خاص طور پہ وہ اس امت پہ حملہ آور ہوتا رہا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ ان کے کن مفکرین نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو ختم کیا جائے۔ خلافت کے ختم کرنے کے لیے جو امت کی وحدت کی ضمانت ہے، اور امت واحدہ خلافت کی وجہ سے رہتی ہے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی کے نام سے ایک ایسا شخص جس کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا تھا عرب میں داخل ہوتا ہے، اور 4000 جاسوسوں کا ایک گروہ اس کام کے لیے بظاہر اپنے ساتھ لیتا ہے، لیکن بباطن وہ خلافت کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ اور پھر آج سے تقریباً 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 کی کہانی ہے کہ امت یتیم ہو گئی، خلافت کے حصے بکھرے ہو گئے۔ اقبال بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا، چاک کر دی ترک نادانی خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ پھر بھائی کے گریبان کو نوچنے لگا، اور علاقائی تعصب کو، لسانی تعصب کو ابھارا گیا، وطنیت کا بت تراش کر کے اسلام کی اجتماعیت کو ختم کیا گیا جو میرے حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ تھا عرب عجم کی تقسیم میرے حضور نے توڑی ہے، گورے اور کالے کی تقسیم میرے حضور نے ختم کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات تھا، اس میں حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب اس مقام پہ پہنچے تو پاؤں کو زمین پر رگڑتے ہوئے کہا کہ یہ جو خاندانی تفاخر اور یہ جو عصبیتیں ہیں، آج کے بعد میں ان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ جن کو حضور روند کے گئے تھے ان تعصبات کو دوبارہ ابھارا گیا، عرب اور عجم کی تقسیم کو کھڑا کیا گیا۔ ترک غیر عرب ہیں اور تم عرب ہو، اور تم ان کے ماتحت کیسے رہ سکتے ہو؟ فلسفے تراشے گئے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ اقبال نے کہا نئی تہذیب نے یہ بت تراشا تھا اور اس کی پوجا پاٹ کے لیے عربوں کو لگا دیا۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ اگر اس بت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تو دین کا کاشانہ لٹ جائے گا۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے۔ کہا کہ تیری قوت اسلام ہے اور تو مصطفیٰ بھی ہے، تیری شناختیں عرب و عجم کے حوالے سے، خاندانوں کے حوالے سے، اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سلسلوں کے حوالے سے بھی بعد میں ہیں، تیری سب سے پہلی شناخت مصطفی ہونا ہے۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفیٰ بھی ہے۔ بہرحال کافر دشمن کامیاب ٹھہرا اور اس کی سازشیں
کامیاب ہوئی اور خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور ہم یتیم ہو گئے. آج ہمارے بیٹوں کو قتل کریں یا ہماری بیٹیوں کی عصمت لوٹیں، ہمیں کشمیر میں چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں یا القدس کے اندر گنڈے ہماری بیٹیوں کے اوپر شراب پھینکے. انڈیا میں ایک عورت پر پردہ کرنے کے جرم میں گنڈے اوباش حملہ آور ہوں یا شام کے اندر بلکتے ہوئے بچے گھاس کھانے پہ مجبور ہوں. خلافت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہونا تھا، یہ عملی نتیجہ تھا اور دشمن یہ دیکھنا چاہتا تھا. آج یوکرائن میں جو کچھ ہوا، سینے میں درد اٹھا نا. وہاں قتل ہونے والے انسانوں کے قتل پر ہم خوش نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ خون تو سب کی رگوں میں بہنے والا سرخی ہوتا ہے. زخم لگے تو زبان سے ہائے تو نکلتی ہے. آج یوکرائن کے بلکتے بچے یاد آئے، ان کی روتی ماؤں کی چیخیں اور سسکیاں آپ کی راتوں کی نیندیں اچاٹ کرنے لگی. تو یہ کشمیر میں جانوروں کے بچے تھے، یہ فلسطین کے اندر لاوارث بچے تھے، یہ بھی حضور کی امت تھی. تم نے لوٹے بے نوا صحرا نشینوں کے خیام، تم نے کیا کچھ نہیں کیا. آج تمہیں درد ہوا، آج تمہیں تکلیف ہوئی. ہم ایک صدی سے یہ درد سہ رہے ہیں، ہمارے کلیجے چھلی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارا لخت لخت زخمی ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کے ہمارے ہاتھ تھک گئے، رو رو کے ہماری آنکھیں آنسو دینا چھوڑ گئی ہیں. خلافت ختم ہوئی تو ہم نے یہ دن دیکھے، کیونکہ خلافت کے ساتھ بہت ساری چیزیں دم توڑ گئی. اتحاد و یگانگت ختم ہو گیا، مسلمانوں کا رعب ختم ہو گیا. دشمن یہ چاہتا تھا، وہ اس میں کامیاب ہوا. دوسرا ہدف حیا کے جوہر کو ختم کرنا. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دین کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے، الگ شناخت ہوتی ہے. ہر دین کا ایک ترہ امتیاز ہوتا ہے. اسلام کا ترہ امتیاز حیا ہے. جب حیا کا جوہر چھن جاتا ہے تو پھر اسلام کا نور باقی نہیں رہتا، بلکہ فرمایا حیا اور ایمان یہ دو جڑواں چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز نکلتی ہے تو دوسری بھی ساتھ ہی رخصت ہو جاتی ہے. حیا چلا گیا تو ایمان بھی چلا گیا، ایمان چلا گیا تو حیا بھی ساتھ رخصت ہو گیا. اس چیز سے آگاہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے حیا کے جوہر کو چھیننا چاہتے ہیں. اور اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں تو اس میں بھی وہ ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ہماری نئی نسل حیا باختہ ہو چکی، کیا بیٹیاں اور کیا بیٹے. میں ایک دن اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے تھے اور ابھی آغاز کیا تھا کام کا، تو اس وقت ہم کہتے تھے کہ امیر شہر سے حساب لیں گے پائی پائی کا، غریب شہر کے بچے جوان تو ہونے دو. لیکن غریب شہر کے بچے جوان ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، دشمن نے اچک کے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چھینے. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے مرغی کو کہ وہ جب کڑک بیٹھتی ہے تو اس کے نیچے انڈے بطخ کے بھی ڈالے جاتے ہیں، چونکہ بطخ کڑک نہیں بیٹھتی، وہ پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی. تو مرغی کے بچے بھی مرغی کے نیچے نکالے جاتے ہیں اور بطخ کے بچے بھی انڈے مرغی کے نیچے ہی ڈالے جاتے ہیں. اور پھر 21 دن کی مسلسل سینے کی حرارت اور گرمائش پہنچانے کے بعد ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہونے لگتے. یہاں ایک جملہ رک کے کہنا چاہوں گا، اگر ایک مرغی اپنے انڈوں پر 21 دن تک سینے کی توجہ مبذول کر دے تو ان مردہ انڈوں میں آثار حیات نمودار ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک کامل شیخ اپنے سینے کی توجہ مرید کے بیضۂ دل پہ دے تو وہاں زندگی کیوں نہیں آ سکتی، وہاں حیات کے آثار کیوں نہیں آ سکتے ہیں. تو 21 دن تک مسلسل وہ اپنے سینے کی توجہ مبذول کرتی ہے ان انڈوں پر، تو پھر بچے نکلتے ہیں. تو جو مرغی کے بچے ہیں وہ تو خیر اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بطخ کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں اور مرغی ان کو لے کر کے
جاتی ہے باہر گھومنے کے لیے تو آگے جوہر ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے، اور سارے بچے چھلانگ لگا کے جوہر میں چلے جاتے ہیں، اور مرغی وہاں کھڑی ہو کے کڑ کڑ کر کے اپنے درد کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو سینچا میں، ان کو پالا میں نے 21 دن کی ساری خواہشات کو ترک کر کے ان کو اپنے سینے کی توجہ دی اور یہ چھپڑ میں جا بڑھے۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ نئی نسل اٹھے گی، بنی اسرائیل کی وہ قوم جو قبطیوں کے زیر اثر رہی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے عمالقہ سے لڑنے جانا ہے تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے، اگر فتح ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن جب مقام طی میں ان کو قید کر دیا گیا تو پھر آزادی سے پیدا ہونے والے نئے بچے جو وہاں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، انہوں نے پھر عمالقہ سے لڑائی کی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم یہ سوچتے تھے شاید 100 سال تک سماج اور سامراج کی غلامی رہنے والے لوگ شاید آزاد نہیں ہو پاتے، جو آزاد پاکستان میں سانس لے کے پروان چڑھیں گے تو شاید وہ کھڑے ہوں اور وہ امت کا اثاثہ بن سکیں۔ لیکن مرغیاں پھر دیکھتی رہ گئیں اور یہ کڑ کڑ کرتے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ چھپڑ میں چلے گئے۔ یہ چھپڑ چاہے سیاست کا دیکھ لیجئے اور ان کی بولیاں دیکھ لیجئے اور ان کے انداز اور تیور دیکھ لیجئے۔ ہماری اسمبلیاں مچھلی منڈی ہیں اور ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قابل فروخت مال ہے۔ قوموں کا اثاثہ یہی ہوتا ہے، قوموں کا سرمایہ یہی ہوتا ہے۔ منبر و محراب کی بات ہوئی، خانقاہوں کی بات ہوئی، یہ درد چھیڑے تو پمبا کجا کجا نہم کہ ہمہ داغ داغ است۔ کسی نے کہا تھا کہاں کہاں روئی رکھوں، جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں، درد تو رس رہا ہے، خون تو رس رہا ہے۔ تو حیا کا جوہر لٹ گیا، دور موجود کے فتنوں نے ہماری نسل کو اچک لیا ہے۔ وہ غنیمت ہے لوگ جو اپنی نسل کو بچا سکے، اور میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچانا ہے، ہم نے ہمت نہیں چھوڑنی، ہم نے آنے والی نسل کے لیے محنت کرنی ہے۔ یہ دوسرا دشمن کا وار تھا، اور ہمارے ہاتھ سے قرآن چھینا جائے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ میرے رب نے نہ لی ہوتی تو میں اور آپ، یہ امت، اس قرآن کی حفاظت نہ کر پاتی۔ الفرقان الحق کے نام سے جو فتنے سامنے آئے اور اربوں ڈالر اس پر صرف کیے گئے، اور جدید طرز کے قرآن جو متعارف کروائے گئے، سب کچھ ناکام ہوا۔ کس لیے ناکام ہوا؟ اس لیے کہ یہ ذمہ میرے رب کا ہے جو اپنے ذمہ کرم پہ اس نے لے رکھا ہے۔ اگر یہ بات ہمارے اوپر ہوتی تو آج قرآن بھی بدل چکا ہوتا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے درہم و دینار لے کے، سونا اور چاندی لے کے آیتیں نہیں بدل دی تھی، تو کیا جبہ و دستار میں ملبوس آج کے عالمی دسیسہ کاروں کو کیا جبہ و دستار کے حاملین دستیاب نہ ہوتے جو قرآن بدل دیتے؟ لیکن اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ رکھی۔ لیکن میں آپ کو دوسری بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ دشمن کے پاس جو پلان بھی ہوتا ہے کہ قرآن کو تو بدلا نہیں گیا، کوشش بسیار کے باوجود، اور بدلا نہیں جا سکتا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن کو بدلا جانا ممکن ہوتا یا قرآن کا مقابلہ لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، کفار مکہ آسانی سے یہ کام کر لیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ نہیں کر سکے۔ قرآن نے چیلنج دیا ہے، آؤ اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ لیکن قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکا، لیکن دوسرا طریق کیا ہے؟ قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، ان کے مشاغل، ان کی مصروفیات اس طرح کی کر دی جائیں کہ قرآن کے لیے وقت باقی نہ رہے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، آج کی تاریخ میں ہی میں اور آپ دیکھیں
کہ ہم قرآن مجید سے کتنا ربط رکھے ہوئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں کیا قرآن کی تلاوت کا معمول ہے؟ تو شاید بہت سارے لوگ ہاں میں جواب نہ دے پائیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ عوام ہوں۔ اور اگر قرآن مجید کے کھلنے کا گھروں کے اندر انداز موجود بھی ہے تو وہ محض تلاوت تک محدود ہوگا۔ قرآن فہمی، جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے، کیا ہماری طبع کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، خار از مہجوری قرآن شدی۔ تو شکوہ اس بات پہ کرتا ہے کہ زمانے نے ہمیں پیچھے پھینک دیا، آج لادین قوتوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا، لیکن تیری نکبت، تیری ذلت، تیری رسوائی کا سبب قرآن سے مہجوری ہے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، تو مہجوری قرآن سے دوری کی وجہ سے آج رسوا ہوا ہے۔ یہ تو تجھے کسی نے آ کر نہیں روکا کہ قرآن کے قریب نہ جانا، تیرا قرآن سے دور ہونا آج تجھے امت نہیں بننے دے رہا۔ جب تھیوری ایک ہوگی تو پھر فرقوں کی گنجائش نہیں ہوگی، پھر تعصبات سر نہیں اٹھائیں گے۔ اسلام اپنی مکمل، کامل اور اکمل تھیوری رکھتا ہے اور وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔